الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا ربی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز جمعہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے باقی دنوں میں تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے لیکن جمعہ المبارک کے دن میں تمہارا درود پاک خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی مرحمت فرماتا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہوگا کہ آپ ہمارا درود و سلام سنیں گے اور جواب بھی دیں گے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے فنبی اللہ حی اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے یرزق اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ ہمارا درود سن لیں گے اس سوال کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات اور سماعت پر لوگ اعتراضات کریں گے لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اب نہ وہ سن سکتے ہیں نہ فریاد کو پہنچ سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے تو صحابہ کرام نے اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے آج کا زمانہ ہے آج کا دور ہے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں درود و سلام نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہاں نہ پڑھو مدینے میں جا کے پڑھو وہاں سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے
جو 1400 سال کے بعد لوگوں نے اعتراضات کرنے تھے، صحابہ کرام نے پہلے سے اس کو جان لیا اور سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں لوگ اعتراضات کریں گے، آپ کی حیات کے بارے میں، آپ کی سماعت کے بارے میں، تو آپ آج خود ہی ارشاد فرما دیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، فَنَبِيٌّ حَيٌّ، نبی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، یرزق، اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل یعنی موت، کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ اس آن کے بعد آنی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے ان پہ موت طاری کی جاتی ہے، اس کے بعد وہی ان کی جسمانی ہوتی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا عقیدہ ہمیں دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، دلائل الخیرات کے اندر سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع لأہل محبتی وعارفہم، محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں، اس کا جواب بھی مرحمت فرماتا ہوں۔ محبت سے پڑھے، عقیدہ سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، میرے آقا یقیناً اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ باقی دنوں میں درود پہنچایا جاتا ہے، صرف جمعے کو سنتا ہوں، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاپرواہی سے پڑھتا ہے اس کا تو درود فرشتے پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے میں رہنے والا آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، لیکن جو محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، صحیح العقیدہ جو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا فرمایا اسمع لأہل محبتی، ایسے محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں، وعارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی سنت پہ عمل کرے، سرکار کو سلام کرے اور میرے آقا واجب کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سرکار سنتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، تو وہ سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو حکم دیا ہے تو سلام پہ زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ درود پہ اتنی تاکید نہیں ہے، سلام پہ زیادہ تاکید ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ لوگ سرکار میرے محبوب کی سماعت پر، میرے محبوب کی حیات پر اعتراضات کریں گے، تو اللہ نے اسی لفظ پہ زور دیا کہ میرے محبوب کو سلام زیادہ کرو۔ کیوں؟ میرے محبوب کی شریعت میں یہ قانون ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میرے آقا کی خود حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتا ہے میرا امتی جہاں کہیں سے بھی، جب کبھی بھی، جس وقت بھی مجھے سلام کرے گا میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ جو سلام پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے تمہارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضرت و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 23 رمضان المبارک 1444 سن ہجری ہے، اور جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ اگلا جمعہ بھی ہمیں مل جائے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ بڑی برکتیں ہیں ماہ رمضان کی، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعہ شریف کے حوالے سے جمعہ کی آیات مقدسہ تلاوت کی ہے جو 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، یعنی نماز کی طرف کوشش کرنا شروع کر دو۔ جس طرح بندہ دوڑنے میں جلدی قدم اٹھاتا ہے، اسی طرح نماز کی ادائیگی کے حوالے سے تم تیزی دکھاؤ، پھرتی دکھاؤ، جلدی دکھاؤ اور جمعے کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت روک دو، ترک کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز جمعہ ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی روٹی جو اس کی تلاش میں لگ جاؤ، کماؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے کچھ تجارت دیکھی یا کھیل کو دیکھا تو اس طرف متوجہ ہو گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے، قیام کے ہاتھ میں چھوڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس وقت قحط سالی کا دور تھا، تو مدینہ شریف کی حدود میں ایک تجارتی قافلہ داخل ہوا، اور اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا تو ڈھول کے ذریعے اس کا اعلان کیا جاتا تھا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، کسی نے مال خریدنا ہے تو وہ خرید لے۔ تو وہ ڈھول کی آواز پہ، کیونکہ مال کی کافی طلب تھی، لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے وہ جمعے کی حالت میں جب سرکار خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت کچھ نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ خطبے میں سرکار کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے اس تجارت کی طرف تاکہ وہ مال کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ، جب تَرَكُوكَ قَائِمًا، جب انہوں نے کچھ تجارتی قافلے کے بارے میں سنا تو یہ آپ کو قیام کی حالت میں کھڑا چھوڑ گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالی بہترین کارساز ہے، بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو ماہ رمضان کا ہر لمحہ ہر ساعت بڑی بابرکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک ہر لمحے اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی فضیلت، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا مقدس کلام قرآن مجید نازل فرمایا، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکیدی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، جمعے کی نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن نماز جمعہ کو فرض سمجھ کر ادا نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعے کو عروبہ کہا جاتا تھا، اور جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے، اور یہ شاعر اسلام سے ہے، اس کی پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان پر کچھ صحابہ کرام جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا ذوق عبادت کتنا پیارا تھا۔ سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے مدینہ شریف میں، ان کے گھر پر کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہفتے کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو، سنڈے کو جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اب رہ گئے مسلمان، تو مسلمانوں کے لیے کوئی خاص دن بھی ہوتا جس میں مسلمان خاص عبادت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ باتیں ہونے کے بعد انہوں نے پھر 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن مقام قباء پر پہنچے، اور وہاں پر آپ نے 4 دن قیام فرمایا، اور وہاں پر ایک عظیم الشان مسجد قباء کے نام سے جو ابھی موجود ہے، آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، اور فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن صبح کے وقت آپ مقام قباء سے روانہ ہوئے، تو راستے میں ادھر صحابہ کرام کا یہ جذبہ، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میرے آقا مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو چکے مسجد قباء سے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کا حکم عطا فرمایا، یعنی نماز جمعہ فرض کی گئی۔ اور میرے آقا ابھی مدینہ شریف کے قریب پہنچنے والے تھے، قبیلہ بنی سالم بن عوف، وہاں پر آپ پہنچے، اور آپ نے وہاں پر سب سے پہلا نماز جمعہ ادا فرمایا۔ اور آپ بھی وہ مسجد، وہاں پر جو جگہ ہے مسجد جمعہ کے نام سے وہ جگہ پر مسجد موجود ہے، اور اس کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں تقریباً 500 جمعے آپ نے ادا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا جو عید کا دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب دنوں کا سردار ہے، اس روز جہنم کو نہیں سلگایا جاتا، جمعے کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، بروز قیامت جمعے کو دلہن کی طرح اس کو اٹھایا جائے گا، جمعے کے روز مرنے والے مسلمان سے حساب و عذاب قبر نہیں ہوتا، اور اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، اور جمعے کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے اجر و ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی بڑا افضل اور اعلیٰ ہے۔ جمعے کو 5 فضیلتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، یعنی آپ کو تخلیق کیا گیا۔ دوسرا، اسی دن آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ تیسرا، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ظہری ہوا۔ چوتھا، اس دن میں ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو بھی جائز دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، اس دن ہی قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں کہ جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو پھر ان کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور دوپہر کے وقت آ کر، ظہر کے وقت پر آ کر پھر دوبارہ وہ غروب ہو جائے گا، پھر اگلے دن وہ صبح مشرق سے طلوع ہوگا۔ تو جب یہ جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے آسمان، زمین، ہوا، چرے پہ سارے پریشان ہوتے ہیں کہ جب جمعہ آ گیا کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔
فکر مند ہوتے ہیں، لیکن جب سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانی یہ کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن عید کا دن قرار دیا۔ ان اللہ جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ تعالی نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ اور جمعے کو فضیلت کس لیے قرار دی؟ فرمایا کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جس دن اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، جس وقت میرے آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، جس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، اس دن کے میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عید کا دن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ میلاد النبی مناتی ہو، دیکھو یہ کیسے بے وقوف معاذ اللہ لوگ ہیں۔ 12 ربیع الاول کو حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، سرکار نے وصال فرمایا، اور دیکھو یہ سنی جو ہیں خوشیاں منا رہے ہیں معاذ اللہ۔ ان کو کہو کہ جمعے کو جو فضیلت ملی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، اور فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو میرے آقا نے پیدائش کو، میلاد کو برقرار رکھا، وصال کو آپ نے نہیں منایا۔ فرمایا کہ وصال جو ہے یہ سوگ جو ہوتا ہے یہ 3 دن کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تعزیت کرنا، کسی بندہ کوئی جائے جس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، 3 دن تک اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے، اس کا سوگ کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ہاں، جو حاملہ ہے اس کی عدت ولادہ اس کے احکامات ہیں، بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ویسے جو عدت ہے عورت کی، عورت فوت ہو جائے تو اس کی 4 مہینے اور 10 دن ہے، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ عام حالات میں عدت جو سوگ ہے وہ 3 دن جائز ہے، اس کے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے آقا کا تو 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا دنیا سے پردہ کی ہوگا، تو سوگ کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اس سے سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، وفات نہیں منائی جاتی۔ کیوں؟ میرے آقا نے جمعے کے دن عید کے دن کہا، کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا، تو وصال نہیں منایا گیا بلکہ آپ کی پیدائش کو منایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو ایک یہودی نے جب سنا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے قوم میں ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو ایک عید کرتے، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن تھا اور دوسرا ہمارا جمعے کا دن تھا۔ تو یہاں بھی ابن عباس جمعے کے دن کو عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، جو اس دن یعنی جمعے کے دن اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، خطبہ سنے، خاموشی اور توجہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو جمعے کے دن نہائے اور نہلائے اور جلدی آئے، امام کے قریب بیٹھے، کان لگا کر سنے، کوئی بےہودگی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو اس روز جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بالوں کی جڑوں سے بھی اس کی خطاؤں کو کھینچ لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے، کچھ مخصوص فرشتے ہوتے ہیں، وہ مخصوص رجسٹر لے کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جمعہ کے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں، اس کے قبیلے کا نام لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں آنے والے، نماز جمعہ کے لیے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں، اس کے قبیلے کا نام لکھتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو ہمارے ہر کام کی خبر ہوتی ہے، ہماری ذات بھی جانتے ہیں، ہماری قوم بھی جانتے ہیں، ہماری باپ کو بھی جانتے ہیں، ہمارا نام بھی جانتے ہیں، اسی لیے وہ نام لکھ رہے ہیں۔ جب فرشتوں کا یہ حال ہے کہ ہر کسی کے عمل کو، حال کو، نام کو جانتے ہیں، تو فرشتے تو وہ ہیں کہ جن کا امام سید الملائکہ
جبرائیل آمین علیہ السلام سرکار کے قدموں کو بوسے دے رہا ہوتا ہے، تو میرے آقا کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں فرشتے، جو پہلے آتا ہے، پہلی ساعت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب نماز جمعہ ہوتی ہے 1:30 بجے، کوئی اذان کے ٹائم ہی آ گیا ماشاءاللہ، خوش نصیب بندہ اذان کے ٹائم فوری پہنچ گیا، پہلی ساعت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا۔ جو تھوڑا تاخیر سے آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1 گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ جو تھوڑا اور دیر سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 مینڈھے کا صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے۔ جو اسے اور زیادہ دیر سے آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1 مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو اس کے بعد اور لیٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 انڈے کا ثواب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور جب ایک خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ فرشتے رجسٹر جو ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، پھر جو آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ نماز جمعہ تو اس کی ہو جاتی ہے، نماز جمعہ تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو خاص رجسٹر فرشتے لے کے آتے ہیں اس میں نام لکھوانے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے، جو پہلی ساعت میں ہے اسے اونٹ کا ثواب، جو دیر سے ہے اس کو گائے کا ثواب، اس کے بعد جو دیر سے ہے اس کو مینڈے کا ثواب، پھر مرغی کا، پھر انڈے کا۔ تو ہمیں کون سا ثواب لینا چاہیے؟ انڈے کا ثواب لینا چاہیے۔ کس کا لینا چاہیے؟ ہاں جی، کس کا ثواب لینا چاہیے؟ نہیں جی، انڈے کا لینا چاہیے۔ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، پھر 12:30 سے بیٹھیں گے، 1:45 بجے سے بیٹھیں گے اور 1:30 بجے جماعت ہوگی، گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا آپ کو۔ ثواب بھی تو دیکھو نا، اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اور بڑی افضل ترین قربانی ہے اونٹ کی قربانی جو ہے۔ اور میرے آقا نے بھی سال ظاہری سے پہلے آپ نے 63 اونٹ جو اللہ کے بارے میں قربان کیے تھے۔ تو پہلی ساتھ میں آنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اس کا اجر و ثواب بہت ہی اللہ تعالیٰ بڑھا، جمعے کا دن جو بڑھا دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن یہ میرے آقا نے جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ پھر وہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت یہ ہے کہ فرشتے توجہ کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں، ان جو عربی خطبہ ہوتا ہے تو اس میں توجہ کے ساتھ فرشتے خطبہ سنتے، رجسٹر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ پچھلے جمعے شاید یا اس سے پچھلے کسی نے مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ جو خطبہ نہیں سنتا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کا خطبہ سننے سے رہ بھی گیا ہے تو پھر بھی جماعت سے نماز پڑھے گا، تو اس کی اگر کسی کی رکعت چھوٹ بھی گئی ہے تو پھر بھی اس کا جماعت جمعہ ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے کسی نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا کہ قاری صاحب یہ مسئلہ ذرا ڈسکس کر دینا کہ یہ بندے کہتے ہیں جمعے کا خطبہ نہ سنا تو خطبہ نہیں سنا تو لہٰذا نماز جمعہ بھی اس کی نہیں ہوگی، ویسے نماز ظہر پڑھے گا۔ یاد رکھے کہ شہروں کے اندر جمعے کے دن جمعے کی نماز ہی ادا کی جائے گی، شہروں میں جو ہے وہ ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندے کا جمعہ رہ جائے، تلاش کرے کہ ایسی جگہ جہاں پر نماز جمعہ بھی ہونا باقی ہو تو وہاں جا کر نماز جمعہ ادا کرے۔ جیسے مثال جہاں پر 1:30 بجے ہوتے ہے، کسی جگہ 2 بجے ہوتی ہے، ہمارے جامع رسول اللہ شریعہ یا معاشرہ 3 ساڑھے 3 بجے ہوتا ہے جمعہ، تو جو لوگ رہ جاتے ہیں وہاں ادا کر جاتے ہیں۔ اگر پھر وہاں سے بھی نہیں اس کو جمعہ ملا تو پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، کہ کہیں سے بھی نماز جمعہ کی توقع اس کو نہ ہو ملنے کی تو پھر وہ نماز ظہر جو وہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ خطبہ نہیں سننا پھر بھی نماز جمعہ ادا کرے گا، وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی کی 1 رکعت بھی، حتیٰ کہ دونوں رکعتیں بھی چھوٹ گئی، اگر وہ اتحیات میں بھی شامل ہوا تو پھر بھی اس کو نماز جمعہ اس کی ادا شمار ہوگی، اس کی نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ فرمایا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرے کا ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ 5 کام ایک دن میں کر لے وہ جنتی لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 مریض کی عیادت کرے، نمبر 2 نماز جنازہ میں حاضر ہو، نمبر 3 روزہ رکھے، نمبر 4 غلام آزاد کرے، نمبر 5 نماز جمعہ ادا کرے۔ یعنی نماز جمعہ میں یہ کام اگر کوئی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنتی لکھ دیتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے علاوہ بھی ہے یہ حکم، جیسے رمضان شریف میں بھی ہے کہ نفلی روزہ یہاں پر مراد ہے۔
فرمایا جس نے نماز جمعہ پڑھی، روزہ رکھا، مریض کی عیادت کی، جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح شرعی میں شریک ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ لیکن وہ شرعی نکاح ہو، صحیح جائز نکاح جو ہے وہ، جس میں غیر شرعی حرکات نہ ہو، غیر شرعی جو وہ اس کے اندر رسم نکاح کے اندر ادا نہ کی جا رہی ہو، تو ایسے نکاح میں شامل ہونا یہ بھی باعث برکت ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے جمعے کے روز ماں باپ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پر وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے رنجیدہ غمگین مت کرو۔ میرے آقا فرماتا ہے کہ جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا کسی ایک ہی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے نیکوکار لکھے گا۔ اور بھی بے شمار میرے آقا نے فضیلت بیان فرمایا کہ جو نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیتا ہے، رمضان شریف میں بھی، رمضان شریف کے علاوہ بھی، جو نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ، بعض روایت میں 7 مرتبہ بھی آیا، جو سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، کروڑ ہاں کروڑ اربوں سمجھ لیں، تو وہ نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ فرمایا جو اس دن ناخن تراشے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر اس میں شفا داخل فرماتا ہے اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اس دن غسل کرتا ہے جمعے کے دن، وہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ تو اور بھی بے شمار جمعے کی جو فضیلتیں عظمتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو جمعے کو حامیم دخان سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو یاسین پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، سورت کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن۔ کوشش کیا کریں کہ یہ چیزیں جو ہو سکے تو آپ ادا کیا کریں۔ جتنی اتنی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہیں پر نماز جمعہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جو جمعہ ادا کرتا ہے اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو نماز جمعہ میں سستی کرتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو 3 جمعے بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے، عذر کوئی نہیں ہے اور وہ نماز جمعہ چھوڑ دے 3 جمعے، اللہ تعالیٰ اسے منافقین میں لکھ دیتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ منافقین کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، وہ جہنم سے سب کے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو 3 جمعے جو بلا ضرورت چھوڑ دیتا ہے، عذر شرعی کے علاوہ چھوڑتا ہے، تو وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے۔ فرمایا جو نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے گویا اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو جمعے کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، لیکن عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے تو پھر میں یہ نہیں کرتا، حالانکہ آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ والی شان والے آقا، لیکن نماز جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ اتنا سخت جو ہے آپ جلال کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں میرے آقا بڑے شدید تھے، سخت تھے۔ آپ نے کسی کے لیے کسی کے خلاف دعا نہیں کی چند کے علاوہ، لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھدائی کرتے ہوئے مدینہ شریف میں سرکار کی نماز عصر قضا ہو گئی، مصروفیت ایسی تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکے صحابہ کرام کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو میرے آقا نے جلال کا اظہار فرمایا اور میرے آقا نے فرمایا اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت جن کی وجہ سے میری نماز عصر قضا ہو گئی چھوٹ گئی، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اتنا جلال کا آپ نے اظہار فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق تھا۔ نماز کی اہمیت ہمیں بتائی، اور یہاں نماز جمعہ کی، اور یہ نماز جمعہ صرف فرض نہیں ہے، نماز جمعہ فرض عین ہے، یہ فرض سے بھی اوپر کیٹیگری ہے، اس کی اس سے بھی بلند ہے، فرض عین ہے۔ اس کا فرض کفایہ ہوتا ہے جیسے نماز جنازہ ہے، ایک بندے نے پڑھی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی،
تو یہ اسی طرح یہ فرض بھی ہے نماز جمعہ، اور یہ فرض عین ہے، فرض سے بھی بڑھ کر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ گھر میں جا کر اس کو آگ لگا دو، لیکن بچوں اور عورتوں کے ہونے کی وجہ سے گھروں کو آگ نہیں لگاتا۔ اور میرے آقا فرماتا ہے کہ جو نماز جمعہ میں سستی کرتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور یہ غافلین میں لکھا جاتا ہے، پھر اس کا مصداق بن جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، آنکھوں پر، کانوں پر جب وہ مہر لگا دیتا ہے، اب اس کو لاکھ قرآن کی آیتیں سناؤ، حدیثیں سناؤ، واقعات سناؤ، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب ہم خود سوچیں کہیں ان میں ہم تو شامل نہیں ہیں، ہمیں بارہا نماز جمعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کی چھوڑنے کی وعیدیں بتائی جاتی ہیں، پھر بھی ہم نماز جمعہ کی پابندی نہیں کرتے۔ بندہ خود سوچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے، میرے محبوب شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل۔ اب وہ سمجھتا کیا ہے، ڈھیل کیسے دیتا اللہ تعالیٰ؟ اس کو خوب مالدار کر دیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، عیاشی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، مال بھی آ رہا ہے، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، بزنس بڑھ رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی شریعت عمل نہیں ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اور گھر میں کیا لکھتا ہے باہر؟ ہاذا فضل، ہاذا من فضل ربی، اور مال سارا سود کا لگایا ہوا ہے، مال سارا رشوت کا لگایا ہوا ہے، مال لوگوں کا خون چوس کے لگایا ہوا ہے، اور بار بڑا سا لے کے ماشاء اللہ ہاذا من فضل ربی استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سود، اب تو سود ایسے عام ہو گیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے بچنا بھی چاہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، ایسا زمانہ ہے کہ لوگ سود سے بچنا بھی چاہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے، اس کا گرد و غبار ان پر پڑ ہی جائے گا۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میرے آقا کہنے کا کہ لوگ سود لینا نہیں چاہیں گے، لیکن فرمایا اس پہ گرد و غبار پڑے گا، گرد و غبار پانی دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے سود نہیں لیتا، نہیں کھاتا، لیکن کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا ہے، ملنے والے سے یا تعلق والے سے ملنے چلا گیا، جو سود بھی لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سودی کام بھی اس کا ہے، اب وہ جو ملنے کیا ہے اس کو مجبوراً چائے پینی پڑ جائے گی، کھانا کھانا پڑ جائے گا مجبوری میں، تو یہ جو کھانا پینا ہے اس کا یہ گرد و غبار ہے اس کے اوپر۔ اب جب وضو کرے گا، نماز پڑھے گا تو گرد و غبار اس کا صاف ہو جائے گا۔ اس سے میرے آقا فرمایا کہ یہ گرد و غبار اوپر پڑے گا تو یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ لوگ سودی کاروبار کرنے سے ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتے۔ اور میرے آقا بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود سے باز نہیں آتا، اللہ فرماتا پھر میرا، اس کا اور میرے محبوب کا، میرے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فرمایا کہ جو سود لیتا ہے، سود کی رقم جو ہے یہ اصل مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ کئی ایسے بندے ہیں جو بڑا کاروبار تھا جن کا، لیکن سود لینے دینے کی وجہ سے ان کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، پچھلے جمعے مجھے یاد نہیں آ رہی تھی آیت، وہ یہ آیت کا حصہ تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں سود کو ہلاک کرتا ہوں اور صدقات کو میں بڑھاتا ہوں، صدقات میں اضافہ کرتا ہوں، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہوں، اس میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ سے کثرت نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کرو۔ کسی نے کہا کہ کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ برکت بھی یہ کہ زیادہ، کثرت بھی زیادہ، اس میں فرق کیا ہے؟ تو ایک عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کثرت اور برکت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے اس مثال سمجھائی، مثال انہوں نے کہا دیکھو ایک کتیا ایک وقت میں کئی بچے جنتی ہے، ایسے ہے جی، 5 6 بچے غالباً جو ہے وہ جنتی ہے ایک کتیا جو ہے، لیکن ایک بکری ایک وقت میں 2 جنتی ہے۔
اب یہ بکری جو ہے یہ کٹتی بھی ہے، ذبح بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ کتیا جس کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے آپ نے؟ چاندے کتے دیکھتے ہیں اکٹھے بھی ہو جائے، کتنے کٹھے ہو جائیں گے؟ 15 20 30 40 کٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن بکریوں کو آپ ریوڑ میں دیکھیں گے، کتوں کا ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ان کی کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ ان بکریوں کے اندر کثرت تو نہیں ہے لیکن برکت ایسی ہے کہ بچے 2 ہی جن رہی ہے، جنت جنتی ہے، 2 بچے پیدا کرتی ہے، لیکن برکت ایسی ہے کہ وہ ذبح بھی ہو رہی ہے، قربان بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سے کثرت نہ مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کرو۔ اللہ اتنا دے کہ جس پہ انسان کا گزارا ہوتا رہے۔ تو سود جو ہے لینے سے مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بلکہ 3 مرتبہ آپ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 3 بات پہ آپ نے 3 مرتبہ قسم ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، دوسرا وہ فرمایا کہ جو بندہ جس پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا، صبر کر لیتا ہے، صبر گھونٹ پی لیتا ہے، میرے آقا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے جو بدلہ نہیں لیتا۔ 2 تو یہ ہو گیا، ایک صدقے والا اور ایک یہ جو بدلہ لیتا۔ تیسرا وہ میرا قسم ارشاد فرمائے کہ قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جو بندہ مال کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے کبھی اس کا پیٹ اس سے بھرتا نہیں ہے۔ تو حل میں مزید فرمایا کہ انسان کی تو یہ فطرت ہے، اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی آ جائے تو وہ تمنا کرے گا کاش دوسری بھی وادی سونے کی مجھے مل جائے۔ فرمایا اگر ابن آدم کو دوسری وادی بھی سونے کی مل جائے وہ تمنا کرے کاش مجھے تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے۔ انسان تو ان الانسان ربہ لکنود، یہ تو اللہ کا بڑا ناشکرہ ہے۔ بہرحال صدقے کی بڑی فضیلت ہے اور سود کی بڑی نحوست ہے، ہمیں اس پر جو ہے سود سے بچنا چاہیے، صدقہ خیرات زیادہ کرنا۔ چند دن باقی رہ گئے، رمضان شریف کا عشرہ نجات چل رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے صدقے میں، خاص طور سے عشرہ نجات کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور پچھلے جمعے بھی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس مسجد میں جو ہے وہ یہ 19 تاریخ کو، یہ بدھ کو انشاءاللہ تراویح میں ختم قرآن پاک ہوگا۔ تو پچھلے جمعے بھی آپ سے اپیل کی گئی تھی، آپ مزید آپ کو اس پہ جو ہے وہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ دل کھول کر حفاظ کرام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر جو وہ تعاون فرمائیں۔ ہمارے حکیم صاحب کو جمع کرائیں اپنا جو دیا ہے، اور اسی طرح ہمارے حماد بھائی ہیں ان کو جمع کرائیں، ہمارے طاہر سعید بھائی ہیں ان کو جو ہے یہ تعاون جو ہے جمع کرائیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے حفاظ کرام کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔